سے محبت ہوتی ہے، اس کی قربت، اس کی صحبت، اس کی رفاقت سے بڑھ کے کچھ نہیں لگتا ہے، اور اس کے فراق سے زیادہ دکھ کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سر پہ آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی، اور آپ کی وفات سے بہت پہلے کی بات ہے، قریب کی بات ہے۔ تو آپ اپنے کمرے سے نکلے اور مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھے، آپ نے خطبہ دیا، واعظ و نصیحت کی صحابہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دونوں میں سے جو چاہے چنو، دنیا کی زیب و زینت چاہیے یا پھر اللہ کے پاس جو اجر ہے، اللہ کا جو قرب ہے وہ لے لو۔ تو اس بندے نے وہی چنا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے مجلس میں اور رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ آپ پر فدیہ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں سوچا یہ صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، دنیا کی زینت میں سے یا آخرت میں اللہ کی نعمتوں میں سے جو چننا ہے، دو میں سے ایک چنے، اس نے آخرت کو چنا، ان کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن کہتے ہیں جس بندے کی بات آپ کر رہے تھے وہ بندہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے کب تک رہنا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کہ میرا وقت آ گیا، میں جانے والا ہوں۔ آپ کے غم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اب وقت آ گیا، ہمارے نبی کی وفات ہوگی۔ آپ نے کہا ابو بکر رو مت۔ دونوں سمجھ رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی، باقی پوری پبلک سن رہی ہے اور سمجھ رہی، واعظ اور خطاب چل رہا ہے، کسی کے بارے میں بول رہے ہیں آپ، لیکن سمجھنے والا صرف ایک شخص تھا اس مجلس میں، کہ اب ہمارے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے، اور وہ ساری باتیں ختم، رونے لگے۔ اور آپ نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے سب لوگوں کا، جس کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔